وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک النبی الأمی بعدد انفاس الخلائق صلاة دائمة بدوام خلق اللہ صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خالق کائنات کا ہم پر بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں اور کربلا والوں کے صدقے میں ماہ محرم الحرام کی پہلی جمعہ میں آپ کو اور ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ ہم اس کی بارگاہ کے شکر گزار بندے بن کر دعا کرنا چاہیے کہ مولا آج جیسے تو نے ہمیں ماہ رمضان اور اسلامی نیا سال کی پہلی جمعہ تو جیسے نصیب کیا ہے، اسی طرح آنے والا سال پھر سے محرم ہمیں نصیب فرما۔ اس سال سے لے کر آنے والے سال تک ہماری تقدیر میں کیا بھی پریشانیاں لکھی ہوئی ہوں گی ہمیں نہیں جانتے، تو جانتا ہے۔ تیرے حبیب کے صدقے میں ساری پریشانیوں کو دور فرما دے، اچھی زندگی ہمیں نصیب فرما، پوری زندگی بھر نمازاں پڑھتے ہوئے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کے، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اپنے حبیب کی امت میں بغیر مانگے کے پیدا کر دیا۔ ہمیں دعا کر کو نہیں آئی، اللہ ہمیں اپنے فضل سے پیدا فرما دیا امت میں۔ پھر اللہ نے ہم سب پر سب سے بڑا احسان یہ کر دیا، امت تو بہت ہے، سب ہے امت میں، ہم بھی نبی کی امت ہیں، ہر کوئی میں بھی نبی کا امت ہی کہہ رہا ہے، مگر اللہ نے ہم پر یہ بھی احسان کیا، ہم سب کو اہل بیت کا چاہنے والا بنایا۔ امتی تو ہے، کچھ لوگ چاہتے کچھ لوگ نہیں چاہتے، کچھ لوگ فاتح دلاتے کچھ لوگ نہیں دلاتے، سب اپنے آپ کو میں امتی بول رہے، مگر ہم پر کیسا کرم اور احسان ہے، ہم فاتح والے بھی ہیں، حسین والے بھی ہیں، ہم اہل بیت کے چاہنے والے بھی ہیں۔ یہ اللہ کا ہم پر بے پناہ احسان عظیم ہے۔ آج میں آپ کے سامنے رسول اور آل رسول، اولاد علی کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ آل رسول اور اولاد علی کی محبت کتنا ہم پر لازم کر دیا گیا، آل رسول کی محبت اور اولاد علی سے محبت کرنے کے اتنے بینیفٹ بتائے گئے، اتنے فائدے بتائے گئے، اگر نہیں کرتوں بولے تو سیدھا دوزخ میں جاتا، اگر کرتوں بولے تو جنت میں جاتا۔
اتنا فرق ہے. آپ دونوں چیزوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں. ایک ہے آل رسول سے محبت کرنے والے اور ایک ہے آل رسول سے بغض رکھنے والے, دشمنی رکھنے والے. مگر اللہ نے ہم کو ان لوگوں میں نہیں بنایا, ہم کو تو محبت کرنے والوں میں بنایا. اب آل رسول سے محبت کرنا, اولاد علی یعنی مولا علی کی اولاد سے محبت کرنا, رسول اللہ کی آل سے محبت کرنا, یہ قرآن اور حدیث میں ہے کیا؟ ایک سوال. آل رسول سے اور اولاد علی سے محبت کرنا قرآن اور حدیث میں ہے کیا؟ ہے تو ہمیں کرتے, نہیں تو نہیں کرتے. کچھ لوگ ایسا بولتے, اس لیے میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. آج قرآن اور حدیث کی روشنی میں آل رسول سے محبت بھی کرنے کا حکم ہے, قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے. ماشاءاللہ. آپ یہ پورا مہینہ جھوم کر سبحان اللہ بولنا ہے, کیونکہ ہم جو بیٹھے ہمارے پاس کوئی عمل, کوئی نماز, کوئی تلاوت گارنٹی نہیں ہے جنت میں لکھ جاتی بول کر. ہماری نمازوں پر ہمیں گارنٹی نہیں ہے. پڑھنا اللہ بولے پڑھو, بولے پڑھ رہے, گارنٹی نہیں اس پر کہ ہمیں یہ نماز جنت میں لے جاتی. یہ گارنٹی ہے حسین جنت میں لے جائے گا, یہ کنفرم ہے. اگر ان سے اٹیچمنٹ رہے, ان سے جوائنٹ میں رہے, ان سے محبت کرے. نمازیں ہم پڑھ رہے, اللہ بولے رسول بولے بول کو پڑھ رہے. ہم اس لیے نہیں کہ میری نماز قبول کرنا, نہیں, ہم پڑھنے کا کام ہمارا ہے, قبول کرنے کا کام تیرا ہے. تو کرتا کی نہیں کرتا کی, مگر ایک چیز ہمارے پاس ہے مولا, وہ ہے تیرے نبی کی آل سے محبت کرتے ہیں. اب آل سے محبت کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ خود اللہ بھی بولا, اللہ کے نبی بھی بولے. اب کیا بولے وہ آپ کو پورا ایک مہینہ سن کر جھومنا ہے. آپ کو ایک مہینہ جھومنا ہے اور اہل بیت کی محبت کو ڈنکے کی چوٹ پہ کر کے یہ دعویٰ بھی کرنا ہے کہ میں حسین کا چاہنے والا حسینی ہوں, یزیدی نہیں, حسینی ہوں, حسین کا چاہنے والا ہوں. تو آؤ اہل بیت کے سلسلے میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, دنیا کا یہ دستور ہے کسی بھی محلے میں جب کوئی نوجوان طبقہ بگڑ جاتا ہے یا محلے والے بگڑ جاتے ہیں یا اگر شہر والے بگڑ جاتے ہیں یا گاؤں کا ماحول پورا خراب ہو جاتا ہے, لوگ زنا کر رہے ہیں, لوگ شراب پی رہے ہیں, لوگ چرس گانجا مار رہے ہیں, لوگ جوا بازی کھیل رہے ہیں, لوگ سٹے بازی کھیل رہے ہیں, لوگ لڑکیوں کو چھیڑ رہے ہیں, ماں باپ کی عزت نہیں کرتے, پڑوسیوں کو ستاتے ہیں, رات بھر لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. ایسا محلہ ہے جس محلے کے اندر اتنی برائیاں کرنے والے نظر آئے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کسی ایک اچھے امام کو تلاش کرتے ہیں, کسی اچھے مولانا کو ڈھونڈ کر لاتے ہیں تاکہ ہمارا محلہ سدھر جائے, ہمارا گھر سدھر جائے, ہمارا گاؤں سدھر جائے. جب گاؤں کے اندر یا محلے کے اندر کوئی اچھے ایک مولانا آ کر بے نمازی کو نمازی بنا دے, شراب پینے والے کو قرآن پڑھنے کی تعلیم دے دے, جوا کھیلنے والے کو جوے سے نفرت پیدا کرا دے, گانے والے کو نعت شریف پڑھنے کا شوق پیدا کر دے. اگر ایک مولانا آپ کے محلے میں آنے سے جتنے بچے بگڑے تھے وہ سب کے سب اگر حضور کے دیوانے بن جائے, حسین کے دیوانے بن جائے, تو سارے محلے کے بڑے بزرگ خوش ہو جائیں گے. جب سے یہ مولانا آئے ہیں بچے ہمارا احترام بھی کر رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, شراب پینا بھی چھوڑ دیے, برائی کرنا بھی چھوڑ دیے, زنا کرنا بھی چھوڑ دیے, لڑکیوں کو گھورنا بھی چھوڑ دیے. ہر بڑا آدمی یہ سوچے گا جب سے یہ مولانا آئے ہیں ہمارے اندر ایک تبدیلی آئی ہے, ہمارے محلے میں چینجز آئے ہیں, چلو ہم سب مل کر مولانا کے آنے سے اتنا بدلاؤ آیا تو ہم مولانا کو کچھ ہدیہ دیں گے, کچھ کپڑے کریں گے, کچھ اچھی سی رقم کا انتظام کریں گے, ان کی خدمت کریں گے. کیا یہ
سوچ بنتی یا نہیں بنتی آپ بولیے؟ آپ خود اپنے دل سے انتظام کریں گے، ان کے لیے پیسوں کا انتظام، مکان کا انتظام، رہنے سہنے کا انتظام، اگر ان کی شادی نہیں ہوئی حتیٰ کہ شادی کرنے کا بھی پروگرام آپ بنا دیتے ہیں، کیونکہ جب سے یہ مولانا آئے لوگ بگڑے تھے، لوگ بگڑ چکے تھے، ماحول گندا تھا، انہوں نے سارے گندگی کو ختم کر کے اللہ کے محبوب کی سنتوں میں بچوں کو ڈھالا ہے۔ ہمارے بچے نبی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، سارے بڑے مل کر ایک مولانا اور امام کو ہدیہ دینے کے لیے رقم جمع کرتے ہیں اور وہ رقم لے جا کر امام صاحب یا مولانا کو دیتے ہیں۔ آپ کے آنے سے بچے بدل گئے، آپ کے آنے سے بچوں میں انقلاب آیا، آپ کے آنے سے ہمارے بچے قرآن پڑھنے والے بن گئے، آپ کے آنے سے ہمارے بچے خیرے قرآن پڑھ رہے ہیں، یسر میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ لہٰذا ہم آپ کی خدمت میں یہ لائے ہیں، اگر اللہ نے کسی مال دولت سے نوازا وہ پلاٹ بھی دے دیتا ہے، مکان بھی دے دیتا ہے، اب کیا کرے کہ ان کے آنے سے سارا محلہ سدھر گیا، کیا انتظام نہیں کریں گے؟ ہر کوئی کچھ نہ کچھ دینے کے لیے تیار ہوگا۔ آئیے سرکار کے دیوانوں، یہ مثال تھی میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اسی طرح دنیا میں جب گناہ ہی گناہ تھا، ہر طرف برائی ہی برائی تھی، ہر طرف زنا ہی زنا تھا، ہر طرف عورتوں کی عزت نہیں تھی، ایسے دور میں عرب کی سرزمین پر مکے میں میرے نبی تشریف لاتے ہیں، اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں، مکے کا ماحول بگڑ گیا، عرب کا ماحول بگڑ گیا، دنیا کا ماحول بگڑ گیا، مشرق سے مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ہر طرف برائیاں ہی برائیاں، ایک دوسرے کو قتل کرنا عام تھا، عورتوں کی عزت نہیں تھی، پڑوسیوں کا خیال نہیں کرتے تھے، بچی پیدا ہی تو زندہ دفن کرتے تھے۔ ایسے زمانے میں نبی مکے میں پیدا ہو کر وہاں جتنے لوگ بگڑے تھے ان بگڑے ہوئے لوگوں کو نبی نے ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کو پیدا کیا، اللہ کے خوف کو پیدا کیا، اللہ کا ڈر دلوں میں پیدا کیا۔ دوست دشمن تھے، اللہ کے نبی نے ان دشمنوں کو، نفرتوں کو محبت میں بدل دیا، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اللہ کے نبی نے قتل و غارت کرنے کی سزائیں سنا کر لوگوں کے دلوں میں محبت کا پیغام دیا۔ جب یہ ماحول بنا تو عرب والوں نے، مدینے والوں نے یہ پلان بنایا، اگر نبی نہ آتے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ محمد کے آنے سے ہمیں ماں ملی ہے، ہمیں باپ ملا ہے، نبی کے آنے سے ہمیں سب کچھ ملا ہے، چلو ہم نبی کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ تحفے لے کر جائیں گے، کچھ تو کچھ ہدیے لے کر جائیں گے۔ سارے صحابہ مل کر رقم جمع کرے، سونا چاندی جمع کرے، کس کے پاس لے جا رہے ہیں؟ شہنشاہوں کے شہنشاہ کے پاس لے جا رہے ہیں، مدینے والے رسول کے دربار میں ہدیہ دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ دیکھ رہا تھا کہ یہ صحابہ میرے نبی کو مال دینا چاہتے ہیں، کس کے بدلے میں؟ دین دیا ہے نبی نے، اسلام دیا ہے نبی نے، ماں کا پیار دیا ہے نبی نے، اولاد کا پیار دیا ہے نبی نے، عظمت ماں باپ کو بتایا میرے نبی نے، نماز کا طریقہ دکھایا میرے نبی نے، قرآن کی تعلیمات دی میرے نبی نے، اس کے بدلے میں صحابہ میرے نبی کو ہدیہ دینا چاہتے ہیں۔ اے جبریل جاؤ، یہ صحابہ پہنچنے سے پہلے یہ پیغام لے کر جانا، اور جیسے صحابہ مسجد میں داخل ہوئے حضور کی بارگاہ میں، ادھر انہوں نے پیغام سنانا شروع کر دیا، ادھر جبریل آ کر عرض کرتے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرن، اے محبوب تم کہہ دیجئے میں نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو الا المودۃ فی القربى، میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ قرآن کی آیت ہے، جب انہوں ہدیہ دینے آئے تو اللہ بولے نہیں، نبی لینے نہیں آیا، دینے آیا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ! ہمارے نبی لینے نہیں آئے، دینے آئے ہیں، اور اللہ نے ہمارے نبی کو ایسا اختیار دے کر بھیجا ہے، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، وہ اگر چاہے تو کنکر کو پہاڑ بنا سکتے ہیں، اور وہ اگر چاہے تو پہاڑ کو کنکر بنا سکتے ہیں، اگر وہ چاہے تو درختوں سے کلمہ پڑھاتے ہیں، وہ اگر چاہے تو اللہ کے حکم سے میرے رسول نے اشارہ کیا تو زمین نے سوراخا کو پکڑ لیا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، اللہ نے اختیار دیا، نبی لینے نہیں آیا، دینے آیا ہے۔ ہاں یا رسول اللہ،
ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ الا المودۃ فی القربى، میرے گھر والوں سے محبت کرو. یہ کون بول رہے؟ قرآن بول رہا. 25واں پارا. کون سا پارا؟ قرآن میں کتنے پارے ہیں؟ 30. 25واں پارا سن لیجئے. 25ویں پارے میں اللہ اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے، قل، بولے تو اے محبوب تم کہہ دیجئے، لا اسألکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا. سوچ دیا، سوچ دیا. رمضان میرے صدقے میں ملا، ایمان میرے صدقے میں ملا، جان ملی، مال ملا، ماں ملی، باپ ملا، عرش ملا، فرش ملا، مشرق ملا، مغرب ملا، شمال ملا، جنوب ملا، جو کچھ ملا حتیٰ کہ خدا بھی ملا تو میرے صدقے میں ملا ہے. یہ سب کچھ میں دیا تو تم سے میں کوئی سوال نہیں کرتا، اس کے بدلے میں یہ دو، وہ دو، مال دو، وہ نہیں. الا المودۃ فی القربى، بس میرے گھر والوں سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرو. جب حضور نے یہ جملہ کہا تو صحابہ کیا بولے معلوم ہے؟ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. انداز دیکھیے صحابہ کا کیسا تھا. حضور کے سامنے جب بات کرتے تھے نا، صحابہ ڈر لیتے، آہستہ ادب کے دائرے میں بولتے، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے گھر والے، آپ کے قرابت دار کون ہے ذرا بتلاؤ، ہمیں ان سے محبت کرتے ہیں. صحابہ پوچھیں، اللہ کے نبی بولے میری بیٹی فاطمہ، علی، میرا بیٹا حسن، حسین، اور ان سے جو نسل آئے گی، جو ان سے محبت کیا تو گویا اس نے مجھ سے محبت کیا، اور جس نے مجھ سے محبت کیا وہ اللہ سے محبت کیا. بس اتنا کافی ہے. اچھا، آپ کی آل سے محبت نہیں کرے تو کیا ہوتا؟ ایک سوال. نہیں بھئی ہم اللہ کو چاہتے، رسول اللہ کو چاہتے، رسول اللہ کی اولاد کو نہیں چاہتے، تو کیا ہوتا؟ سنیے حدیث میں ہے کیا ہوتا. سنیے حدیث میں ہے، محبت سے بولو سبحان اللہ. اگر اللہ کو چاہتا، صحابہ کو چاہتا، رسول کو چاہتا، اہل بیت کو اگر نہیں چاہتا، اہل حدیث ہو یا اہل حدیث ہو یا تبلیغی ہو، اگر کوئی اہل بیت کو نہیں چاہتا، وہ صرف رسول اللہ کو چاہتا اور صحابہ کو چاہتا، اللہ کو چاہتا، تین کو چاہتا، مگر آل رسول کو نہیں چاہتا، اولاد علی کو نہیں چاہتا، تو کیا ہوگا؟ کان کھول کر سن لو، دل کے اندر اس بات کو بٹھا لینا، جو رسول کی اولاد سے محبت نہیں کرتا، ان سے نفرت کرتا ہے، ان سے بغض رکھتا ہے. فرمایا میرے نبی نے، جو میری آل کی نفرت میں مرا، جو میری آل سے بغض رکھ کر مرا، وہ کافر مرا، وہ کافر مرا، اور جو میری آل کی محبت میں مرا وہ مومن مرا، وہ مومن مرا. یہ میں نے میرے نبی بول رہے ہیں. اب ذرا غور کرے، کوئی کہتا نہیں اللہ کو مانتو، رسول کو مانتو، صحابہ کو مانتو، اس کے بعد والوں کو میں نہیں مانتو، تو وہ چاہے تو کتنا بھی سجدے کر لے، جنت نہیں ملے گی. جنت میں لے جانے والے مولا حسین اہل بیت ہے. یہ تو چیلنج کے ساتھ ہے. سن لیجئے، قرآن بول رہا نا، میں نہیں. کوئی اگر مولانا لکھے سو کتاب رہتے، یہ مولانا کا گروپ الگ ہے، انہوں لکھے ہوں گے بھئی محبت میں ان کی کہیں کچھ سنوں، میرے مولانا الگ ہے. یہ مولانا لکھے سو نہیں، مولا بولے سو. الا المودۃ فی القربى، رسول کے گھر والوں سے محبت کرو، یہ قرآن بول رہا ہے. اور جو رسول کا گھرانہ ہے، اس گھرانے کی شان قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے. اللہ فرماتا، اے نبی ہم نے تمہیں بھی پاک کر دیا، تمہاری اولاد کو بھی پاک اور ستھرا کر دیا. ہر ناپاکی سے اور گندگی سے، آلودگی سے ہم نے تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو دور رکھا ہے. تو بھی پاک ہے حبیب، تیرا گھرانہ بھی پاک ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت کیا بولے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. نبی بھی پاک، نبی کی بیٹی بھی پاک، نبی کی بیٹی کے بیٹے حسن اور حسین بھی پاک، ان کے بیٹے زین العابدین بھی پاک. غرض ہے کہ یہ گھرانہ بھی پاک ہے، اور اس گھرانے سے محبت کرنے کا حکم بریلی کے امام نے نہیں دیا، نہ بانی جامعہ نظامیہ انوار اللہ فاروقی نے نہیں دیا، بلکہ نبی اور آل نبی سے محبت کا حکم اللہ دے رہا ہے. ان المودۃ فی القربى، نبی
سے صحابہ نے پوچھا آپ کے خرابات دار کون ہے؟ تو آقا کریم نے کہا کہ فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے، علی ہے، اور حضور کو ملا کر پنجتن پاک. کتنے ہو گئے؟ پنجتن پاک. آپ سنیے، ایک ایک بات اگر میں کرتا جاؤں، میرے نبی نے کہا فاطمہ، علی، حسن، حسین، ان سے جو محبت کرے گا وہ گویا مجھ سے محبت کرے جیسا. ان کو ہٹا کو کوئی ڈائریکٹ میرے سے محبت کر رہا اور ان سے بغض رکھا تو کبھی نبی، بولو بھی ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ کربلا میں تو یہی فرق ہے نا، یزید رسول کو جانتے تھے، رسول اللہ کو مانتے تھے، مگر نواسے سے نفرت کر رہے ہیں. اب بتائیے کیا حال ہوا ان کا؟ آل رسول سے ٹکر لینے کا انجام کیا ہوا؟ پوری دنیا سے نام و نشان مٹ گیا. یزید کہیں بھی نظر نہیں آئے گا، حسین سر کٹا کر بھی زندہ ہے، اور حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور قیامت میں بھی زندہ ہے. اور محشر کے میدان میں حسین اپنے چاہنے والوں کو اپنے دامن میں چھپا کر حوض کوثر کا پانی بھر بھر کے پلائیں گے اور نانا کے حکم سے جنت میں لے کر جائیں گے. یہ حسین کے چاہنے والوں کا مرتبہ ہے، تو ہم سب حسین کے چاہنے والے حسینی ہو گئے. اور بات سمجھ میں آ گئی، جو حسین سے ٹکرائے گا، بولتے نا وہ مٹی میں ایسا مل جائے گا کہ پھر یاد رکھنا مٹی بھی اور دبائے گی، مگر حسین سے محبت رکھنے والا مر کر بھی مرتا میں زندہ رہتا ہے. کیا شان ہے، دیکھیے تک فرق ہے. دیکھیے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اہل حدیث میں جا رہے بچے، نوجوان بچے، ارے اہل حدیث میں گیا، میں جاتے داڑھی لمبی چھوڑ رہا ہوں، سر پہ ٹوپی نہیں، جیسے تیسے نماز پڑھنا، اہل بیت کے خلاف بولنا، کربلا والوں کے خلاف بولنا چالو ہو گیا. نہیں، صرف اللہ، رسول، صحابہ، 3 اجکتے، باقی کا کون بھی نہیں. ایسی گمراہ جماعتوں کی صحبت سے بچو میرے بھائی، ایمان چلے جائے گا. کیونکہ آج کے دور میں کوئی بھی مسلمان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری نماز پرفیکٹ ہے اور میری نماز کی بنیاد پر میں جنت لیتا ہوں. کو بول سکتا کوئی؟ بولو بھائی، بول سکتا؟ پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں میں، کوئی نہیں بول سکتا ہے کہ میں نماز اتنی پکی پڑھ رہا ہوں، کنفرم ہے میں نماز پڑھ کر اللہ کے حضور جا کر بولوں گا مولا میرے کو جنت دینا تو، کیونکہ میں اتنے نمازہ لایا. تو اللہ کیا بولتا؟ تیرے سے زیادہ نمازہ شیطان بھی پڑھا با. کون پڑھے؟ ایسے نمازہ پڑھا، تو نیچے جا کو پڑھا، انہیں اوپر آ کو پڑھا. سو انہیں اوپر سے نیچے کہیں کو آیا. آدم علیہ السلام کے پاس جھکو بولے تو نہیں جھکیا، اکڑیا اکھڑیا. اب یہاں بھی جتنے لوگ ہیں سالے نہیں مان رہے، نہیں ہم امام حسین کے پاس نہیں جاتے، ہمیں جھکتے بھی نہیں، ہمیں کسی درگاہ کو جاتے بھی نہیں، کربلا بھی نہیں مانتے، صرف اللہ، رسول، صحابہ. ایسی بولی لگا کر نوجوانوں کو گمراہ کریں. اب جس کے مقدر میں دوزخ ہے ہم کیا بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ دوزخ بھی بہت بڑی ہے، اتنی بڑی ہے اس کے ایک دیوار سے یہ دیوار کو جانا بولے تو 500 سال ہوتے ہیں، اور وہ بھرنا نا، بھرنے کے واسطے ادھر جو گمراہ ہو رہا ہم کیا بھی نہیں کر سکتے. اب جس کو کرم ہو جائے وہ تو سیدھا حسین کے چاہنے والوں میں ہو جاتا ہے. حسین کے چاہنے والے بن کر رہو. مولا حسین کی محبت کہاں سے کہاں لے جاتی. سنیے، جو آل رسول کی محبت میں آل رسول کی خدمت کرتا ہے، غور کریں، آل رسول کی محبت میں آل رسول کی خدمت کرے یا محبت کرے، جہنمی ہے تو جنتی بنتا، جہنمی ہے تو جنتی بنتا. چلیے اس بات میں ایک واقعہ آپ کے سامنے سنا دوں، وہ کیسے ہوئی، جہنمی جنتی کیسے ہو گیا. آل رسول سے محبت کرے، آل رسول کی مدد کرے تو جہنمی جنتی کیسے ہو گیا. ایک سید زادی تھی، ان کے شوہر گزر گئے، ان کی 5 سے 7 بیٹیاں تھیں. اپنے گاؤں میں سمرقند میں رہتی تھی، بہت پریشان حال میں وہ اپنا گاؤں چھوڑ کر شہر بلخ پہنچی. توجہ چاہو،
شوہر گزر گئے، یتیم بچوں کے ساتھ وہ سید زادی شہر بلخ پہنچنے کے بعد کہیں ٹھکانہ نہیں ملا، سردی سے کانپ رہے تھے، آل رسول تھی، سید زادی تھی، ایک مسجد کے اندر اپنے بچوں کو بٹھاتی ہیں اور بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے ماں کی ممتا کیسے تڑپتی، ذرا اس واقعے کو سنو۔ آج بھی مائیں اپنی اولاد کے لیے ترستی ہے، کبھی اولاد اپنے ماں باپ کو آج تک سمجھنے کو تیار نہیں۔ جو ماں تو بھوکا رہے تو ممتا تڑپتی ہے، جو تو بھوکا پیاسا رہے وقت پر گھر میں کھانا نہ کھائے ماں بھی پریشان، باپ بھی پریشان ہوتے ہیں۔ ہر ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ سید زادی اپنی بیٹیوں کو اب مسجد میں چھپا کر بٹھاتی ہے اور وہاں سے نکلی، شاید کئی محلے اور شہر کے اندر پہنچو، کوئی نہ کوئی ہماری مدد کرنے والا مل جائے۔ پہنچی تو دیکھا ایک جگہ بھیڑ بھاڑ لگی ہوئی ہے، اس نے دریافت کیا یہ بھیڑ کیسی ہے، کہا ایک مسلمان امیر جو مالدار ہے وہ یہاں لوگوں کو کچھ مدد کرتا ہے، تقسیم کرتا ہے اناج، تو فوراً وہ بھی جا کر لائن میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور جب اس نے ان کو دیکھا اور انہوں نے ان کو دیکھا، پوچھا کہ تم کون ہو، کہا میں بہت لمبے سفر سے آئی ہوں اور میں بہت پریشان حال ہوں، میرے بچے 3 دن سے کچھ نہیں کھائے، ان کے تن چھپانے کے لیے کپڑے تک نہیں ہے، میرے بچے سردی میں کانپ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اور میں پھر سید زادی ہوں، آپ میری مدد فرمائیے۔ وہ نام نہاد مسلمان نے کیا کہا، اچھا تم سید ہو، سید ہونے کی دلیل کیا ہے، تمہارے پاس ثبوت کیا ہے کہ تم سید ہے، تو کوئی ثبوت تو پیش کرو۔ اب اس خاتون کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، میں کیسے ثبوت پیش کروں، یہ گاؤں میں نبی ہوں، میرا گاؤں کوئی اور ہے، یہاں کوئی مجھے جانتا تک نہیں۔ اب وہ آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے وہاں سے واپس لوٹ جاتی ہے، اس نے ان کی مدد نہیں کی۔ چلتے چلاتے ایک مقام پر پہنچی، وہاں دیکھا تو ایک ہجوم لگا ہوا تھا، پوچھا یہاں کیسا ہجوم ہے، کسی نے کہا ایک مجوسی ہے، آگ کی پوجا کرنے والا ہے، وہ یہاں لوگوں کی مدد کرتا ہے، تو وہ بھی جا کر وہیں پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب اس نے ان کو دیکھا، پوچھا تم کون ہو، کہا میں سید زادی ہوں، میری 5 سے 7 بیٹیاں ہیں جن کے بدن پر کپڑے تک صحیح ڈھنگ سے نہیں، ہم 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں، میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، آپ میری مدد فرمائیے، میں 3 دن سے بھوکی پیاسی ہوں۔ اتنا سننا تھا، جیسے ہی وہ آتش پرست جہنمی ہے جو کافر ہے، جو آگ کی پوجا کرنے والا ہے، اس نے جیسے سیدی کا نام سنا، میں سید زادی ہوں، فوراً وہ تعظیماً کھڑا ہوا، اپنی بیوی کو آواز دیا جاؤ ان کے ساتھ جا کر ان کی بیٹیوں کو ساتھ لے کر میرے گھر لانا، ان کے لیے ایک کمرے کا انتظام کر دو، ان کے لیے پانی نہانے کا انتظام کر دو، ان کے بچوں کو ان کو کپڑوں کا بندوبست کر دو، ان کو کھانے کے لیے ان کی پسندیدہ غذائیں بنا دو اور ان کی خوب خدمت کرو۔ وہ خدمت میں لگا دیا، رات کا سناٹا چھا گیا، پوری دنیا خواب غفلت میں سو گئی۔ جو مسلمان مالدار تھا وہ خواب دیکھ رہا ہے، جس نے وہ سید زادی سے دلیل مانگا تھا کہ تو سید ہے سے ثبوت دے، وہ خواب دیکھتا ہے۔ خواب میں کیا دیکھ رہا ہے، قیامت کا میدان بپا ہے، میدان محشر لگا ہے، لوگ ایک دوسرے کو پریشان نظر آ رہے ہیں، اس میں یہ بھی موجود تھا۔ اس نے رسول اللہ کو دیکھا، نبی کے قریب جاتا ہے، نبی سے کہتا یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں، نبی چہرہ پھیر لیتے ہیں، پھر دوسری جانب سے جاتا ہے، رسول بھی چہرہ پھیر لیتے ہیں، تیسری جانب سے آتا ہے، میرے نبی چہرہ پھیر لیتے ہیں، آخر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کا امتی اور مسلمان ہوں، آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ تو میرے نبی نے کہا تیرا مسلمان ہونے کی ثبوت اور دلیل کیا ہے، ثبوت اور دلیل دے دے۔ کیا تو بھول گیا کل جو میری بیٹی سید زادی تیرے پاس آئی تھی اور تو نے اسے دلیل مانگا تھا، تو آج تو بھی دلیل دینا ہوگا کہ تو مسلمان ہونے کی دلیل کیا ہے۔ اللہ اکبر، اس میں آ بھری، رونے لگا،
خدا را مسلمانوں جنت پہ نظر پڑی، جنت میں محل کو دیکھا، افسوس فوراً وہ آنکھ کھلنے کے بعد اس خاتون کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا، اپنے ساتھیوں کو بھی پہنچا دیا، دیکھا تو وہ آتش پرست کے گھر میں پناہ لی ہے، فوراً وہ گیا، جا کر آتش پرست سے کہنے لگا وہ جو خاتون سید زادی آئی نا ان کو میرے حوالے کر دو، ان کے بچوں کو بھی میرے حوالے کر دو، میں اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ آتش پرست کیا کہتا ہے، جو رسول تیرے خواب میں آئے وہی رسول میرے خواب میں بھی آئے، جو تو نے جنت میں محل دیکھا ہے وہ محل میرا ہے، میرے نبی نے مجھے بتایا ہے، اور میں نے اس سید زادی کی خدمت کرنے سے اللہ نے میرے گھر میں اتنی برکت عطا کر دی کہ اس کی دولت سے میں بیدار ہوا تو فوراً اسی کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک کافر ہو کر سیدوں کا احترام کرے تو جہنمی جنتی ہو گیا، اور یہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان بول رہا ہے اور پھر حسین کے شربت کو نہیں مانتا، امام حسین کے کربلا کے تذکرے کو انکار کرتا ہے، خدا را مسلمانوں ابھی تو سن لو، جو نوجوان ابھی بھی کچے کام کے ہیں، جو اہل حدیث کی باتوں میں آ کر چلے جاتے ہو، خدا را نوجوانوں یہاں آپ کو حقیقت بتانا ہے کہ پوری دنیا میں اگر اسلام پھیلا اور پھلا ہے تو کسی جماعت کے بلبلے پر نہیں، حسین کے سر کٹانے سے پھیلا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اسلام کو سب سے زیادہ اذیتیں تکلیفیں برداشت کر کے پھیلانے والے رسول اللہ، اور اسی دین کو ختم کرنے کے لیے یزید آیا تو امام حسین بولے جب تک حسین زندہ ہے دین کا کوئی بھی بال بانکا نہیں کر سکتا، میں سر تو کٹا سکتا ہوں، میرے نانا کے دین کو برباد ہوتی ہوں میں نہیں دیکھ سکتا۔ یہی وجہ تھی مولا حسین نے سر بھی دیا، اولاد بھی دی، حتیٰ کہ 6 مہینے کا بچہ بھی قربان کر دیا۔ اب دین بچایا کس نے؟ حسین نے۔ اب یہ دین لے کر یہ دین کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے اہل حدیث والے، تبلیغی والے کہتے ہیں کہ دین کو ہم پھیلا رہے ہیں، ارے دین تمہارے پھیلانے سے کیا پھیلے گا، وہ خود بخود دشمنوں کے دلوں میں اسلام گھس رہا ہے، اور دشمن خود ہے نا پڑھ رہے ہیں کلمہ، مسلمان بن رہے ہیں۔ کیوں بن رہے ہیں؟ اس لیے وہ لوگ کربلا بھی پڑھ رہے ہیں، کربلا والے کے نانا کی سیرت بھی پڑھ رہے ہیں، پڑھ کر وہ لوگ خود اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ کربلا کی داستان بہت لمبی ہے، اس گفتگو کے اندر کافی وقت لگے گا۔ ابھی میں نے جس واقعے کو پیش کیا، ایک جہنمی ہو کر سیدوں کا احترام کرنے سے، مدد کرنے سے، تعظیم کرنے سے اللہ اسے جنتی بنا دیا، اور ایک مسلمان تھا اب اس نے آ کر کہا کہ تو سید ہے تو کہنے لگا دلیل پوچھ رہا ہے۔ آج کل دلیل بہت پوچھ رہے ہیں نا مسلمان، دلیل ہے کیا دو، دلیل ہے کیا دو، ثبوت دینا، ہماری دلیل دیے تو ہمیں مانتے۔ خدا را مسلمانوں ہم تو بغیر دیکھے کہ خدا کو بھی مان لیے، رسول اللہ کو، ہمیں دلیلوں کے چکر میں رہنا پھر ہمارا ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا۔ تو لہٰذا جہاں دلیل ہونا وہاں دلیل دی جائے گی، دلیلیں سب ہے دینے کے لیے، مگر تم جیسوں کو دینے کی ضرورت نہیں، اگر تو سدھرتا بولے تو سب دلیلیں دیتے، یہ سدھرنے والی جماعت نہیں ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، 25واں پارہ قرآن مقدس میں اللہ فرما رہا اے محبوب تم کہہ دیجئے کہ اے لوگوں میں تمہیں دین دیا، اسلام دیا، اس کے بدلے میں میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ صحابہ کیا بولے؟ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ آپ کے گھر والے کون ذرا بتاؤ تو صحیح، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ بولے فاطمہ، علی، حسن، حسین۔ اب سنیے فاطمہ بولے نا، کیا مقام ہے فاطمہ، کیا شان ہے خاتون جنت کی، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ سیدہ ہے، طیبہ ہے، طاہرہ ہے، زاہدہ ہے، عابدہ ہے، ساجدہ ہے، صابرہ ہے، اللہ اکبر، صابروں کی ماں ہے، مولا حسین کی ماں ہے، صبر کی انتہا، صبر خود مولا حسین کو سلام کر رہا ہے۔ ایسا بھی صابر میں نے نہیں دیکھا تھا جو امام حسین کو دیکھ رہا، اتنا صبر کرتے امام حسین۔ کربلا میں ایک ٹاپک الگ ہے تو آئے گا انشاءاللہ، ہر جمعہ میں آپ ذرا جلدی پہنچنے کی کوشش کریں۔ کربلا کے واقعات بے شمار ہے،
اب فاطمہ وہ خاتون جنت ہے. کون فاطمہ؟ اللہ اکبر. جب محشر میں آئے گی نا، اہل محشر جو میدان محشر میں رہیں گے، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، اے اہل محشر اپنی گردنوں کو جھکا لو، خاتون جنت کی سواری آ رہی ہے. خاتون جنت جائے گی، جنت میں سارے لوگ اپنی گردنوں کو جھکا لیں گے. کون فاطمہ؟ یہ وہ فاطمہ ہے جن کی شان اور جن کا مقام اور مرتبہ یوں ہے. اپنے گھر میں سیدہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہی تھی، امام الانبیاء تشریف لائے. نبی کی نظر پڑی، فاطمہ نماز میں ہے تو کانپ رہی تھی، بدن کانپ رہا ہے. نماز مکمل ہوئی، دیکھا تو بابا جان ہے، کھڑی ہو گئی تو کانپ رہی ہے. حضور نے کہا بیٹی فاطمہ کیوں کانپ رہی ہو؟ اتنی کمزوری کیسے؟ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، رسول اللہ کی بیٹی ہے، آنکھوں سے اشک نکلے. کہا بابا جان 5 دن ہو گئے میں نے کچھ نہیں کھایا. آج ہمارے گھروں میں ایک مہینے کا اناج اور گوشت اسٹاک رکھ کر بھی نمازوں سے غفلت برتنے والوں، فاطمہ کے گھر میں 5 دن تک چولہا نہیں سلگتا، اس کے باوجود بھی انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا. آج سب کچھ کھا کر بھی نماز چھوڑنے والوں کیا منہ لے کر جاؤ گے قیامت میں؟ کون سی صورت لے کر جاؤ گے؟ اللہ سے ڈرو. فاطمہ رونے لگی، کہا بابا جان 5 دن ہو گئے کچھ میں نہیں کھایا، جو بھی علی لاتے ہیں اس کو بناتی ہوں تو بس میرے بچے کھاتے ہیں اور علی کھاتے ہیں، میں صبر کر لیتی ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو امام الانبیاء کی آنکھوں سے آنسو بھر آئے. ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، مولا میری بیٹی کو صبر عطا فرما اور آج سے میری بیٹی کو بھوک نہیں ستانا. حضور نے دعا کی. بتایا جاتا اس دن سے خاتون جنت کو کبھی بھوک نے تکلیف تک نہیں پہنچا. نبی نے دعا فرمائی. یہ وہ گھرانہ ہے، ان سے محبت کرو، یہ وہ سیدہ ہے، وہ خاتون جنت ہے. ان کے گھر میں جو کپڑے، ہمارے گھروں میں کیا ہے، ہماری بچیوں کے اتنے ٹرنگ بھر کر کپڑے پڑے ہوئے ہیں، 5-5 ہزار کی ساڑیاں، سوٹ پڑا ہوا ہے. کیسے کیسے ڈریسنگ کرتی آج کی بچیاں. غور کرے، سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت، رسول اللہ کی بیٹی، انبیاء کے امام کی بیٹی، جس کے جسم پر جو چوڑا ہے وہ بھی پیون لگے ہوئے ہیں، پیون لگے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ یہودیوں نے سوچا، کچھ یہودی عورتیں سرکار کے گھر آئی اور آ کر عرض کرنے لگی، اے محمد ہمارے یہاں شادی ہے، آپ اپنی بیٹی فاطمہ کو ہماری شادی میں بھیج دیجئے تاکہ ہم بھی فخر کر سکیں کہ ہماری شادی میں رسول اللہ کی بیٹی آئی ہے. حضور ان کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے دل کو بھی دیکھ رہے ہیں، نبی سب جانتے ہیں. کہا ٹھیک ہے ہم بھیج دیں گے. کیا کہا؟ بھیج دیں گے. اب جیسے بھیج دیں گے بولے تو فاطمہ سن لیے، اب جانا تو پڑے گا. مگر رونے لگی فاطمہ، میں جاؤں دعوت میں، میرے بدن پہ کپڑے تک ایسے ہیں، وہ لوگ مذاق اڑائیں گے. کہ خاتون جنت سوچ کر رو رہی ہے. ادھر ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنا تھا، آسمانوں سے جبریل علیہ السلام آئے. کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے، یہ جنت سے لایا ہوں لباس، فاطمہ کو دے دو، یہ ڈریس پہن کر شادی میں جانا گیا. فاطمہ کو وہ ڈریس دے دیا گیا، جنتی لباس. وہ لباس زیبتن کر کے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا شادی میں جب پہنچی تو وہ لوگ آلریڈی تیاری سے بیٹھے تھے کہ نبی کی بیٹی آئے گی، ان کے بدن پر کپڑے ایسے ہیں جو پیون لگے ہیں، ہم ان کا مذاق اڑائیں گے. اس نیت کے ساتھ بیٹھے تھے بڑے مجمع میں، مذاق اڑانا، تمسخر کرنا، اس طریقے سے انہوں نے پلان بنا کر بیٹھے تھے. جب رسول اللہ کی بیٹی جنتی لباس پہن کر پہنچی تو سب لوگ حیران ہو گئے. ساری یہودیت عورتیں خاتون جنت کے ارد گرد کنیز کی
की तरह आती और कहती फातिमा ये लिबास तुम कहां से लाई हो, ये लिबास इतना खूबसूरत है, इतना हसीन है, ऐसा लिबास हमने आज तक नहीं देखा, ये लिबास तुम्हें किसने दिया? कहा मेरे बाबा रसूलुल्लाह ने दिया। कहा तुम्हारे बाबा कहां से लाए? कहा मेरे बाबा को जिब्रील ने दिया। अच्छा जिब्रील कहां से लाए? कहा अल्लाह ने उनको जन्नत से जोड़ा देकर भेजा। इतना कहना था, फातिमा के बदन पर जो जन्नती लिबास था उस लिबास को देखकर सारी यहूदन औरतें खतबे में गिरती है, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाती है। और बता दिया लोगों, जन्नती लिबास का जब ये आलम है, उसको देखते ही पूरे जहन्नमी जन्नती हो गए। ये फातिमा है, इनसे मोहब्बत करो, इनसे। वो खातून जन्नत रसूलुल्लाह ने कहा मेरी बेटी से मोहब्बत करो। जो इनसे मोहब्बत करेगा ना, उसके आमाल कैसे है ये नहीं देखा जाएगा, मोहब्बत के सदक़े में कबूल कर लिया जाएगा। मेरी बेटी से मोहब्बत करने वाला, अल्लाह अकबर, मामूली बात नहीं है लोगों, अहले बैत से मोहब्बत करो। इसलिए रसूलुल्लाह ने आखिरी खुतबे में कह दिया, लोगों मैं दुनिया से जा रहा हूं, दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, इसे पकड़ लेना, कभी गुमराह नहीं होंगे, हत्ता कि तुम मुझे हौज़े कौसर के पास मिलेंगे। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह वो कौन सी चीज है? बोले एक कुरान मजीद, दूसरा मेरी अहले बैत। हमें दोनों को पकड़ लिया, दोनों से मोहब्बत करने वाले हैं। अब बात समझ में आ गई, सिर्फ कुरान पकड़ लिए तो भी जन्नत नहीं मिलती, कुरान पकड़ने वाले पकड़ ले बैठे, अहले बैत को छोड़ दिए। हम वो लोग हैं, मैं इसलिए कहा अल्लाह का हम पर फजल है, हम कुरान को भी पकड़े, अहले बैत को भी पकड़े, हम दोनों से भी मोहब्बत करने वाले हैं। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा एक मर्तबा मौला अली उस्मान गनी के साथ एक दावत अटेंड करे थे। रसूलुल्लाह क्यों बोले मेरे घर वालों से मोहब्बत करें, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस्मान गनी एक दावत करे थे, बेहतरीन दावत करे थे, आपने कई बार वाक़या सुना है। दावत होने के बाद उन्होंने गुलामों को आज़ाद किया। साहबा पूछे ऐ उस्मान तुम रसूलुल्लाह को आते वक्त खदम गिन रहे थे, लिख रहे थे ना, वजह क्या है? बोले रसूलुल्लाह के घर से लेकर उस्मान के घर तक जितने रसूल के खदम गिरे उतने गुलामों को आज़ाद कर दो। बड़ी शानदार दावत हुई। अली घर पहुंचे, जाकर बोले फातिमा से आज मैं बहुत अच्छी दावत गया था, उस्मान गनी ने इस तरीके से दावत भी की और उसके साथ साथ गुलामों को उन्होंने आज़ाद किया, काश हमारे पास भी कुछ दौलत होती, हम भी रसूल को दावत देते थे। ये अली बोले तो फातिमा ने क्या कहा, ऐ मेरे सरताज दावत दीजिए, दावत देना हमारा काम है, खिलाना मेरे मौला का काम है। अच्छा, जाकर अली हुजूर को दावत दिए। तवज्जो चाह रहा हूँ, अली से मोहब्बत करो, फातिमा से मोहब्बत करो, हसन से मोहब्बत करो, हुसैन से मोहब्बत करो। ये रसूलुल्लाह ने कहा कुरान के हवाले से, इन्नल मवद्दता फिल खुर्बा, ये वो फातिमा है जो अल्लाह अकबर कहती है मेरे सरताज जाओ दावत दो, दावत देना आपका काम है, खिलाना मेरे मौला का काम है। इधर खातून जन्नत अपने घर में चूल्हे पर खाली हांडी रख कर सजदा रेज है, उधर रसूलुल्लाह को दावत पहुंची तो अली के साथ घर आ गए। आने के बाद जैसे ही अली आए, कहा फातिमा आ गए नबी, उनके साथ साहबा भी है, तो कितने यकीन के साथ फातिमा ने कहा हांडी का ढक्कन हटाओ, इंशाअल्लाह इंतजाम हो जाएगा। जब हटाकर देखे तो पका हुआ चीज मौजूद थी और उसी को ले जाकर रसूलुल्लाह के सामने दस्तरखान पे रखा गया, साहबा खा लिए। अब अली ने कहा फातिमा उस्मान ने गुलामों को आज़ाद किया, हम क्या करें, मालदार तो गुलामों को आज़ाद करते हैं, हमारे पास माल नहीं, हमारे पास सोना चांदी नहीं, हमारे पास दौलत नहीं, हम किसको आज़ाद करें? फातिमा ने कहा ऐ मेरे सरताज मैं दुआ करूंगी, तुम आमीन कह देना। मेरे बाबा सबसे ज्यादा अपनी उम्मत से प्यार करते हैं, जब बाबा जान पैदा हुए तो उम्मती कहते रहे, अर्श पे गए तो उम्मत को नहीं भूले, अल्लाह के नबी के घर के सामने बुर्राक लाया गया, उम्मत को नहीं भूले, मेरे नबी 3 दिन तक गार में उम्मत के लिए रोते रहे। आज हम अल्लाह के हुजूर दुआ करेंगे, मैं दुआ करूंगी तुम आमीन कह देना। जितने कदम मेरे नबी के मेरे घर तक गिरे हैं, ए अल्लाह उतनी उम्मत को जहन्नम से निकाल कर जन्नत अता कर दे। फातिमा रोती जाती है, दुआ कर रही है, आवाज आई ए फातिमा एक एक कदम के बदले
जाऊं, वो खातून जन्नत है जो हम गुनाहगारों के लिए रो रही है, दुआएं मांग रही है। हुसैन की मां रो रही है, हमारे लिए रो रही है। मेरे बाबा की उम्मत को बख्श दे मौला, मेरे बाबा की उम्मत को बख्श दे। आज ये उम्मत गुनाहों में मुलव्विस है, आज ये उम्मत शराब पी रही है, आज ये उम्मत गाने सुन रही है, आज ये उम्मत पिक्चर देख रही है, आज ये उम्मत बुराइयां कर रही है। उधर अली का घराना, नबी का घराना हमारे लिए रो रो कर दुआ कर रहा है। अल्लाह अकबर, फातिमा दुआ करती है, आवाज आती है, हम 70,000 गुनाहगारों को जहन्नम से निकालकर जन्नत अता कर देंगे। अल्लाह अकबर, ये वो फातिमा है जिसे मेरे नबी ने कहा इल्लल मवद्दत फिल खुरबा, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, फातिमा से मोहब्बत करो, अली से मोहब्बत करो, हसन से मोहब्बत करो, हुसैन से मोहब्बत करो। एक बार मोहब्बत में डूबकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नूरुल अनवार व सिर्रुल असरार व सय्यिदिल अबरार सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब आइए, मौला अली की शान तो आप जानते ही हैं। अली का चेहरा देखना भी इबादत है, अली का चेहरा देखना भी इबादत है। और मेरे नबी ने अली के बारे में कहा, मैं जिसका मौला हूँ अली भी उसके मौला है। ये मेरे नबी का फरमान है। और सुनिए, इनसे मोहब्बत करो। कुरान बोल रहा है इल्लल मवद्दत फिल खुरबा, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। अभी तो कुरान बोल रहा ना, अहले हदीस वाले को नहीं दिख रहा क्या ये आयत? जो लोग क्या बोल रहे अहले हदीस वाले, नहीं, अल्लाह रसूल साहबा, ना अहले बैत, ना गरीब नवाज, ना गौसे आजम, ना बंदा नवाज, बस अल्लाह रसूल साहबा। तीन बोल को नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। कौन गुमराह कर रहे हैं? अहले हदीस वाले। और हमारे बच्चे फ्रूट बेचने वाले, ऑटो चलाने वाले, कॉलेज पढ़ने वाले, स्कूल जाने वाले, बड़ा जल्दी उनकी बातों में आ रहे। 15 दिन में हमें उसका तरीका नमाज का अलग देखे थे। जैसे अहले हदीस वालों के साथ एक बार गया, दूसरी बार नमाज पढ़ने का तरीका बदल गया। ये चल रहा आज। नहीं भाई, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। कौन बोले वाह है बोल को? हमें भी एक बोलते, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। वो अकेला है, वो तन्हा है, वो सोता भी नहीं, खाता भी नहीं। हमारे मालूम है, सोने से भी पाक, खाने से भी पाक, सबको खिलाता खाता नहीं, वो सबका रिस्क देने वाला रज़्ज़ाक़ है। वो हमें मालूम है। वो लोग नहीं, अल्लाह से मांगना, नबी से भी नहीं, साहबा से भी नहीं, डायरेक्ट अल्लाह से मांगना। तुम इबादत करे, तुम मांगो, तुम्हारी इबादत बढ़ गई तो तुम्हें भी नबी के जैसे हो जाते हैं। ये सोच देकर लोगों को गुमराह कर रही है। ये बच्चों को मालूम ही नहीं है। जाते इसकी पैंट भी फोल्ड हो रहा, सर से टोपी गायब हो जा रही। अभी क्या क्या गायब होता है कि आने वाले दिन ये हाल हो गया लोगों। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो दुनिया चल रही ना, मौला हुसैन के सदक़े में चल रही है। ये लिख लीजिए दिल में, आप भी मरेंगे, मैं भी मरूंगा एक दिन। महशर के मैदान में भी खड़े रहेंगे, तब पता चलेगा दुनिया किसकी है, हुसैन की है। इसलिए हुजूर ने फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। ये जुमला नोट कर लीजिए, हदीस है ये। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि हुसैन मुझसे है और मैं। अच्छा, सबको मालूम है हुसैन मुझसे है, ये बात सही है। नबी से हुसैन है ये तो सबको मालूम, मगर हुजूर क्या कह रहे, मैं हुसैन से हूं बोल रहे, मैं हुसैन से हूं बोल रहे। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। ये देखो, हुसैन मुझसे है, ये बात समझ में आ गई। फिर ये कह रहे हुजूर के आगे कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। ये क्या बात समझ में नहीं आई? ये तो बहुत गहरी बात होगी ना, जरा गौर करना पड़ेगा, क्योंकि सारी दुनिया नबी के सदक़े में है। बात खत्म हो गई थी कि नबी ये बोलते कि मेरा हुसैन मेरे से है, नबी ये नहीं बोले हुसैन से मैं हूं बोले। इसका मतलब ये है, मेरा दीन बचाने वाला अगर कोई है तो मेरा बेटा हुसैन है। इसीलिए गरीब नवाज बोले, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन। और हुसैन दीन भी है और दीन को पनाह देने वाले भी हुसैन है। और इसीलिए तो रसूलुल्लाह जब सजदे में गए थे
تو مولا حسین سیدھا آ کر نانا کی پشت پر بیٹھ گئے. کہیں پہ بیٹھے؟ پشت پر بیٹھ گئے. اب جیسے پشت پہ بیٹھے نبی کی نماز میں ہے حضور, صحابہ بھی پیچھے ہیں, فرض نماز چل رہی, نفل نہیں, نماز میں سجدے میں حضور گئے تو مولا حسین آئے بیٹھ گئے, ہو گیا. اب میرے نبی بولے میری پشت پہ حسین ہے, سبحان ربی کیا بات ہے, سبحان اللہ, میری پشت پہ حسین ہے, سبحان ربی ابھی حسین اترے نہیں, میری پشت پہ حسین ہے, سبحان کیا بات ہے. یہ اب میں نہیں بولتا, اس کا خلاصہ آنے والی جمعہ میں کرتا ہوں. یہ کیا راز ہے جو رسول اللہ کی پشت پہ حسین ہے؟ آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ مولا علی کو ایک جنگ میں تیر لگ گیا تو ایسا چپ گیا کہ نکالے تو درد ہو رہا تھا. علی کہہ رہے تھے مت نکالو, تکلیف ہو رہی تھی. تو جب کہا کہ کب نکالنا, تیر تو چھپا ہوا ہے, نکالنے نہیں دے رہے, درد بہت ہو رہا ہے. نماز میں گیس ٹیمپو نکال لو. علی نماز میں ٹھہرے, تیر نکالے سو پتہ بھی نہیں چلے. اب یہ حدیث سامنے آنے کے بعد ذرا وہ حدیث کو سامنے رکھ کے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا, جب علی کی نماز کا یہ عالم ہے کہ نماز میں جانے کے بعد تیر نکالے سے بھی پتہ نہیں چل رہا, اب نبی کی نماز کا عالم کیا ہوگا؟ اور علی کی نماز, علی بھی پاک, علی کی نماز بھی, توجہ چاہ رہا ہوں, علی بھی پاک, علی کی نماز بھی پاک. سنیے غور سے, اب یہ ٹاپک ایسی ہے آنے والی جمعہ میں بتانا ہے. ایک بات آ گئی ضمناً عرض کر رہا ہوں, ابھی سے تیاری کرو, حسین کی محبت میں ہر جمعہ وقت سے پہلے آئے, انشاءاللہ جلدی تقریر ہوگی اور جلدی تقریر بھی اختتام کریں گے. آج مسلمانوں کے پاس ٹائم نہیں ہے دین کی بات سننے کے لیے, پیغام حسین سننے کے لیے, کربلا کی داستان سننے کے لیے. آج وقت نہیں ہے مسلمانوں کے پاس, ٹائمنگ سیٹ کر کے آتے ہیں, نمازوں کے لیے بھی سیٹنگ کر کے آتے ہیں. خدارا حسین کی سچی محبت ہے تو یاد رکھو, ہر جمعہ کی اذان سے پہلے مسجد میں آ کر اذان جمعہ سنو, کل قیامت میں اس کا چہرہ سورج سے زیادہ روشن کر دیا جائے گا. سورج سے زیادہ اس کا چہرہ روشن ہوگا جو مسجد میں بیٹھ کر اذان سنتا ہے. معمولی بات نہیں ہے لوگوں, جو جلدی آنے والے کا فائدہ ایک یہ بھی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نبی کی پشت پہ جا کر بیٹھے, ان کی لمبی ٹاپک ہے, اس کے اندر جانا نہیں ہے. اگلی جمعہ آپ کے سامنے بتاؤں گا. مولا علی شیر خدا کی شان جب یہ ہے کہ نبی نے کہا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. میں آپ کے سامنے مولا حسین کی ولادت تک اور ان کا ایک بچپنا کا واقعہ بول کر اپنی بات کو مکمل کروں گا. پھر آنے والی جمعہ کو انشاءاللہ وہاں سے حضرت امام حسین کا بچپنے کے بعد ان کی جوانی کس انداز سے انہوں نے گزاری ہے وہ آپ کے سامنے ٹاپک رکھی جائے گی. ہر جمعہ کو ایک الگ الگ انداز سے. آج آل رسول سے محبت کرنا, ان کی محبت میں مر جانے والے کا فائدہ, اور جو ان سے نفرت کرتے انہیں مرنے کے بعد ان کا کتنا بڑا نقصان ہے, یہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ایک جہنمی آل رسول سے محبت کرا اور ان کی مدد کر لیا تو جنتی ہو گیا. اگر ایک مسلمان اپنے آپ کو نمازاں پڑھ کے یہ بول رہا میں جنت میں جاتا ہوں, تو ایک حدیث سن لیجئے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کعبے میں ہے, کیا ہے کعبے میں, نماز کعبے کا طواف کر لیا اور اس کے ساتھ مقام حتیم کے پاس آیا, پھر اس کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آیا. اس درمیان میں وہ روزے کی حالت میں نماز میں ہے, وہاں دونوں کے درمیان میں مقام ابراہیم اور حتیم کے درمیان میں نماز میں ہے, اور اسی حالت میں وہ مر گیا اور اس کے دل میں اہل بیت سے بغض اور دشمنی تھی. مر گیا, اس کے دل میں بغض تھا اہل بیت کا اور دشمنی تھی, وہ سیدھا جہنم میں جائے گا. حدیث سرکار بول رہے ہیں. کہاں مریا انہیں؟ لوگ بولتے نا کعبے میں مرے سالہ سیدھا جنتی, مدینے میں مرے سالہ سیدھا. ہمیں بول لیتے ہو کون کس کے دل میں کیا کیا ہے وہ اللہ کو معلوم, رسول اللہ کو, مگر یتنا کنفرم ہے جو سنی ہے وہ تو 100% جنت میں جاتا ہے.
یہ ڈونگا ڈھکلو سننے کی بات نہیں کر رہا ہوں، پلپلا سننے نہیں رہنا، ٹن ٹناٹن سننے رہنا۔ بعد غوث اعظم کی آگئی آگے ٹھہرنا، بعض امام حسین کی آگئی آگے ٹھہرنا، یہ سننے کی بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں ادھر ادھر ڈھکلو نہیں رہنا، پکا کٹر سننے کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ اکبر وہاں مر گیا مگر اہل بیت سے نفرت کرتا تھا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، مگر ایک شخص ہے جو مکے سے بھی دور ہے، مدینے سے بھی دور ہے، مگر اہل بیت کی محبت میں مر گیا تو وہ مومن مر گیا۔ کہاں بھی رہو محبت اہل بیت سے کرو، مر گئے تو یہ کنفرم ہے کہ آخر کار غوث پاک نے تو اعلان کر دیا، میرے سلسلے میں جو بھی مرید بنیا بغیر توبہ کیے کہ نہیں مرتا۔ یہ کون ہے؟ غوث پاک امام حسین کی اولاد میں سے ہے۔ کتنی بڑی ضمانت لے رہے ہیں دیکھو، اور ہمارے کو اطمینان دلا رہے ہیں ڈرو مت کو، جو قادری گھرانے میں داخل ہو گیا وہ کنفرم ہے بغیر توبہ کے نہیں مرتا۔ اس کے واسطے مرید بھی بننا ضروری ہے، دیکھ کر سمجھ کر بننا۔ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ان کی عظمت کے کیا کہنے، اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین کی ولادت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد حضور نماز ختم ہوتے ہی اپنا چہرہ صحابہ کی طرف کرتے، صحابہ بھرپور حضور کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ روزانہ یہ معمول تھا۔ ایک دن اللہ کے نبی خلاف معمول فجر کے بعد چہرہ دکھائے نہیں، سیدھا علی کا ہاتھ پکڑے مسجد سے باہر نکلے اور سیدھا فاطمہ کے گھر گئے، بولے علی تم یہیں پر کھڑے رہو، اندر امام حسین کی ولادت ہو گئی، فرشتے مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں، میں اندر جا رہا ہوں، تم دروازے کے پاس ٹھہر جاؤ۔ علی ٹھہرے، حضور اندر گئے۔ ادھر صحابہ کو تشویش ہونے لگی، رسول اللہ کہاں گئے ہوئے؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے، اب ڈھونڈنے کو بھی تکلیف نہیں، نبی جس گلی سے جاتے وہ گلی خوشبو سے بیٹھتی تھی۔ گئے تو علی ٹھہرے، جیسا علی نے صحابہ کو دیکھا، ابو بکر عمر کو دیکھا، کہا ابو بکر عمر ادھر آؤ۔ اندر امام حسین کی ولادت ہوئی ہے، 4,24,000 فرشتے حسین کی ولادت کی خوشی میں مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں۔ پورا بول دیے، ادھر بات ختم ہوئی، ادھر حضور آئے، وہ بات سن لیے سرکار، بولے علی تمہیں کیسے پتا چلا اتنے لاکھ فرشتے آئے؟ تو علی بولے یا رسول اللہ وہ فرشتے جو آ رہے تھے نا میں نے دیکھا، اور فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے سے بھی میں نے سن لیا، ان کی گفتگو سن کر میں نے صحابہ کو سنا۔ اب اس کے بعد میرے نبی نے کہا میں تمہیں آؤ اندر جو واقعہ ہوا وہ سناتا ہوں۔ مولا حسین پیدا ہوئے، کہا کہ میں جب حسین کے پاس پہنچا تو ایک اپائچ فرشتہ آیا، رونے لگا، منت و سماجات کرنے لگا، یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کیجئے، میری سفارش کیجئے۔ تو میں نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ اس کے ہاتھ بھی نہیں ہے، پیر بھی نہیں ہے، دونوں بھی کٹ کر دیے گئے، پر بھی نہیں ہے۔ کہا کہ میں چوتھے آسمان پہ رہتا تھا، آسمانوں کا دروازہ جب کھلا تو میری نظر زمین پر پڑی، تو میں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا جس کے نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے، تو میں نے بس اتنا کہا کہ اس کا رہنا بے حد غلط ہے، یہ مرنا اچھا ہے، بس اتنا بولا تو اللہ کو جلال آیا، اس نے میرے پیر بھی کاٹ دیے، پر بھی کاٹ دیے، ہاتھ بھی کاٹ دیے، وہاں سے مجھے ایک جزیرے میں ڈال دیا گیا، 700 سال سے میں وہ جزیرے میں پڑا رہا۔ جب فرشتے آپ کے گھر کو جا رہے تھے حسین کی ولادت کی خوشی میں، تو میں نے خوشی سے ان لوگوں سے کہا کہ مجھے بھی لے چلو، تو ایک فرشتے نے کہا ہاں چلو، آج نواسی کی خوشی میں نبی دعا کرے تو تیرا بھی میرا پار ہو جائے گا۔ اب یا رسول اللہ میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں، آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے تاکہ میرے ہاتھ بھی ٹھیک ہو جائے، میرے پر بھی آ جائے اور پیر بھی آ جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے میں نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اور جیسے میں نے دعا کی تو جبریل آئے، کہا کہ اللہ نے آپ کو سلام کہا، آپ کی دعا کو اللہ نے قبول کیا، آقا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے اس فرشتے کے حق میں جو آپ نے دعا کی ہے، امام حسین کے بدن پہ جو چادر لگی ہے اس چادر کو نکال کر یہ فرشتے کے بدن پر ڈالو، اللہ اس کو ہاتھ بھی دے گا، پیر بھی دے گا۔ مولا حسین کے بدن کی چادر نکال کر اس فرشتے کے بدن کو لگا دیے، کٹے ہوئے ہاتھ بھی آ گئے، کٹے ہوئے پیر بھی آ گئے، پر بھی آ گئے۔
اللہ نے اس فرشتے کی گئی ہوئی تمام چیزیں عطا فرما دی. کیا مقام ہے مولا حسین کا. اب اس کے بعد وہ فرشتہ رونے لگا تو حضور نے کہا کیوں روتا ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ اس لیے رو رہا ہے. کہا کس لیے رو رہا ہے؟ آپ کے اس نواسے کو آپ کے شریر امت کے لوگ شہید کر دیں گے اس لیے میں رو رہا ہوں. تو حضور نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ ہزاروں سال پہلے حسین کی ولادت سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے اس فرشتے کو اسی لیے پیدا کیا کہ امام حسین کے ساتھ رہنا اور جب یہ شہید کر دیے جائیں تو ان کی مزار کے پاس بھی قیامت تک کھڑے رہنا. یہ ڈیوٹی اسی کو ڈالی گئی ہے اس لیے یہ رو رہا ہے. ذرا غور کیجئے ادھر نواسا پیدا ہوا ادھر ایک اچھی خبر بھی ہے تو ایک بری خبر بھی یہ بھی آ رہی کہ آپ کے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا. اگر آپ کے گھر میں کوئی نواسا پیدا ہوا نانا کو آپ کو بولیں گے تمہیں اتنا پیار کر رہے کلج مرنے والا انہیں بولے پہلے اسے مارتے اب تو پیدا ہوا جویج مرتا بول رہا مارے ہوتا نہیں ہوتا غصہ آتا نہیں. مگر حضور کیا کریں دعا کرتے مولا وہ امتحان میں میرے بیٹے کو صبر عطا فرما کامیابی عطا فرما. کنفرم ہے شہید ہو رہے ان کو معلوم ہے پہلے سے اطلاع آ رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ حسین کو شہید کر دیا جائے گا. حسین پیدا ہوتے ہی ساتھ خبر لے کر ہی آئے کہ شہید کر دیا جائے گا. اس کے باوجود بھی کبھی ماں نے یہ دعا نہیں کی فاطمہ نے کبھی بابا نے کبھی نانا نے یہ دعا نہیں مانگی اللہ اکبر صبر کی دعا کری. کیوں؟ یہ منصب امام حسین کے لیے رکھا گیا تھا کہ کربلا میں حسین کا شہید ہونا اور پوری دنیا میں اسلام کا پھیلنا اور مقام حسین کیا ہے دنیا کو بتانا ہے. اس لیے بتایا گیا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. آخر دنیا کا وہی حال ہو رہا ہے ہر طرف اسلام پر انگشت نمایاں ہو رہی ہے انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے اسلام پر حملے اسلام کے ماننے والوں پر حملے چل رہا ہے دور آج. اب حسین کی ضرورت ہے اب حسین کے جیسے ایک ایسے عاشق کے آنے کی ضرورت ہے وہ آئے گا اور انشاءاللہ عز و جل پھر سے پوری دنیا میں پرچم اسلام بلند ہوگا. لہٰذا مسلمانوں وہ کیسے آئے گا ہمارے اندر ایک انقلاب پیدا کرے. یہ وہ گھرانہ ہے جس گھر سے محبت کرنے کا حکم خود خالق کائنات نے دی ہے. اب میں آخری واقعہ سیدوں کی مدد کرنے کے سلسلے میں عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کر دوں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک کئی حج کر چکے تھے. ایک مرتبہ ایک قافلہ حج کے لیے جانے والا بغداد میں اترا تو حضرت کو معلوم ہوا تو آپ کے دل میں بھی خواہش چلو میں بھی حج کو جاؤں گا اس سال بھی. تو آپ نفیلی حج کرنے کی تیاری میں کچھ درم دینار لے کر بازار گئے ضروریاتی چیزیں خریدنے کے لیے. تو راستے میں ایک خاتون ملی جو روتی ہوئی یہ فریاد کرنے لگی اے عبداللہ بن مبارک 3 بیٹیاں ہیں میری میں اور میری بیٹیاں 3 دن سے کچھ نہیں کھائے بہت پریشان ہیں اور میں سید زادی ہوں آپ میری مدد کیجئے میں آپ کے حق میں دعا کروں گی. عبداللہ بن مبارک یہ جملے سنے تو دل نرم ہو گیا. آپ نے اپنی پوری دولت اٹھا کر حج کو جانے کے لیے جو رکھے تھے وہ خاتون کو دیے. بولے جب تو خوش ہو جا اور میرے حق میں دعا فرما. وہ چلے گئی. لوگ حج کو گئے حج کرے واپس آئے تو عبداللہ بن مبارک کے دل میں خواہش ہوئی کہ میں تو حج کو نہیں گیا مگر ہمارے گاؤں کے لوگ حج کو جا کو آئے چلو ان سے ملاقات کریں گے مبارکباد تو دیں گے. ہر حاجی سے ملتے عبداللہ بن مبارک کہتے مبارک ہو تو وہ بھی کہتا آپ کو بھی مبارک ہو. پھر کسی کو جا کر کہتے آپ کو مبارک ہو وہ کہتا آپ کو بھی مبارک ہو. اس طرح آپ کا بھی حج قبول کر لیں آپ کو بھی مبارک ہو. یہ بولتے گئے آپ اسی خیال سے گھر آئے سوچنے لگے میں تو حج کو گیا نہیں یہ لوگ میرے بھی مبارکباد دے رہے ہیں. اسی سوچ میں سو گئے تو خواب میں حضور کو دیکھتے ہیں اور میرے نبی فرماتے عبداللہ بن مبارک تو سوچ رہا ہے نا یہ لوگ مجھے حج کی مبارکبادی کیوں دے رہے ہیں جانتا ہے تو نے میری بیٹی کی مدد کی ہے تو میں نے تیرے لیے دعا کی تو اللہ نے تیری صورت اور شکل کا ایک فرشتہ حج کے لیے بھیجا ہے اور سن تو نے میرے گھر والوں کی مدد کی ہے آل رسول کی مدد کرنے کا فائدہ دیکھو. عبداللہ اب ہر سال تو حج کر یا نہ کر مگر تیری شکل کا فرشتہ قیامت تک حج کرتا رہے گا اس کا ثواب تجھے دیا جائے گا دیا جائے گا. کیا مقام اور مرتبہ مل رہا ہے سیدوں کی تعظیم کرنے سے سیدوں کی مدد کرنے سے. ان المودۃ فی القربى
اللہ کے نبی کی زبان سے اللہ نے کہلوا دیا، اے محبوب تم کہہ دیجئے میں تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا، کوئی سوال نہیں کرتا، مگر الا المودۃ فی القربى، میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ یہ قرآن ہے، قرآن 25واں پارہ ہے۔ لوگوں اہل حدیث کا کوئی بھی شخص بیٹھا ہے تو وہ اگر سن لے، جا کر قرآن شریف کھول کر دیکھ لے، قرآن میں آیا آل رسول سے محبت کرنے کا حکم۔ اب تو اگر انکار کر لیا تو تیرا نشان اور نام کہاں ہوتا، ذرا غور کر لے۔ اگر وقت ہے ابھی بھی توبہ کر کے آل رسول سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ محبت ہی کی بنیاد پر اللہ جنت دینے والا ہے۔ حضور نے یہ جملہ کہہ دیا، میری بیٹی فاطمہ عورتوں کی سردار ہے، میرا بیٹا حسن حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے، اور میرے نبی انبیاء کے سردار ہیں۔ اچھا، ہمارے غوث اعظم سارے ولیوں کے سردار ہیں۔ پوری سرداری خاندان اہل بیت میں بن گئی۔ اب جس کسی کو جنت میں جانا بولے تو ان کی سرداری کے نیچے آیا تو جنت ملتی۔ اب اگر ان سے ہٹ کو نمازاں لے کو جا، تو میں قرآن پڑھا، روزے رکھا، گھٹے لایا، 40 سال سے پڑھ رہو، اللہ جنت نہیں دیتا، دم رہا ہے تو جا کو پوچھ اللہ دیتا کہتا ہے، پوچھ جا کو اللہ کو، اے اللہ میں جنت دے، میں نمازاں فل پڑھا۔ اللہ بولتا حسین سے محبت ہے نہیں، دیکھو ذرا اسے، حسین سے محبت نہیں، باہر ٹھہرا کرو اسے۔ نمازاں شیطان بھی پڑھا، وہاں کون پڑھے؟ شیطان فل نمازاں پڑھا، تو کیا پڑھا؟ انہیں ایسا نمازاں پڑھا رائی کا دانہ رکھنے بھی جگہ نہیں ہے، وہ تو نمازاں پڑھ کو بھی جنت میں لیتی کیا؟ نیچے آج بھی بھٹک رہا، آج بھی بھٹک رہا ہے، بھٹکا لوگوں کو، اور لوگ بھٹک رہے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، عمل کم ہے سنیوں کے پاس، محبت زیادہ ہے، عمل کی بنیاد پر نہیں، محبت کی بنیاد پر اللہ جنت عطا کرے گا۔ ہمارے دل میں رسول اور آل رسول کی محبت ہے، ہمیں یہ کنفرم ہے کہ یہ محبت ہی ہمیں جنت میں لے جائے گی، یہ محبت ہی جنت میں لے جائیں گے، دوزخ میں نہیں بول کر نہیں، مگر اس کے باوجود تو حسین یاد آئیں گے، یاد آئیں گے۔ اب ایسا نہیں ہے یہاں کے لیڈر جیسا فون کریں گے کیا، ٹچ کریں گے کیا، ان کو کیا ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں، دل کے اندر سے ڈائریکٹ ٹاور کو کنیکشن ہے۔ ہمیں یا حسین یہاں بولے تو کربلا میں حرکت ہوتی، لوہار وڑی میں مجھے یاد کرے، حسین وہاں سے دیکھتے اور نظر بھی ڈالتے، مدد بھی کر دیتے۔ اس لیے لوگوں سمجھو، اللہ والوں سے محبت کرو، آل رسول سے محبت کرو۔ یہ کوئی دنیا کے مولوی کی لکھی ہوئی کتاب کا حوالہ نہیں، مولا کا حکم ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب تم کہہ دیجئے، 25ویں پارے میں ہے، تم کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا دین کے بدلے میں، الا المودۃ فی القربى، میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ اس لیے کہا گیا کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین تک، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ تو آپ غور کریں کہ ساری کائنات کسی کے قبضے میں ہے تو حسین کے قبضے میں ہے، اور حسین کے صدقے میں دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ ایک بار حسین کی سچی محبت میں نعرہ لگا کے دیکھو، آپ کو مولا حسین وہاں سے مدد کریں گے۔ اسی لیے سب سے زیادہ محبت آل رسول سے کرو۔ آل رسول کی محبت انشاءاللہ خبر کے اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ ہمارے کفن جو کاٹن کا کپڑا ہمیں پہنا کر اندر ڈالے نا، وہ جنتی لباس میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جنتی جوانوں کے سردار سے محبت کرو، ان کی اہل بیت سے محبت کرو۔ آپ کو اور اللہ مجھے بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق